اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے، کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی۔ اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ، اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا، ججز خریدے، بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے، ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا، ان چوروں کا ساتھ دے، اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، تیاری کریں آپ، انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ماضی میں کیا، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی۔ ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جو اس ملک کی، میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جبکہ آئین واضح ہے، اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی ہیں، یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے نکالا گیا، 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ، اس کے بعد JIT، اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے، جو کسی ہم نے نہیں نکالے، انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی، ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں، ماننے پڑے ہمارے ہیں، اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی، عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی، یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے، کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں۔ پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو، ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ، اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے، سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہیں۔ اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے، خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، عدالتوں سے، جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ کے اوپر۔ یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی، لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو۔ شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا، میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں۔ دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے، انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے، اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کو، اس کو اوپر بٹھا دیا۔ جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں، جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا، تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو۔ جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل
ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। और मैं वैसे इनको कह दूं कि जितनी भी देर आप कर लें, रिजल्ट वही निकलना है। जितनी धांधली कर लें, रिजल्ट वही निकलना है। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी दो गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को, कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो आज है। किसी से पूछे या छोड़े कि मैं इमरान खान क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कोई गैर जानबदार लोग, एक्सपर्ट्स हों पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, उनसे तो पूछे कि कभी पाकिस्तान के ये हालात थे। और कोई आगे रोशनी भी नहीं नजर आ रही। जितनी देर ये बैठे रहेंगे ये और हम डूबते जा रहे हैं। मेरे पास अदाद व शुमार हैं, मैं ये फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आज हैं, कैसे इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका अब गुजारा करेगा। और अभी शुरुआत है, अभी जो IMF के साथ इन्होंने तय किए कंडीशंस, उसके बाद जो अब लहर आने लगी है महंगाई की, कैसे, मैं तो अभी बताऊंगा जो आज हालात हैं, अभी मजीद जो आगे होंगे वो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे वो लोग। तो मैं सबसे पहले दूसरी बात जो आज मैं करना चाहता था, और का चीफ मिनिस्टर बनाया, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ का, उसको ऊपर बैठा दिया। जैसे ऑफिसर्स पॉइंट कर रहे हैं, जो ये जो पुलिस वालों को रखा गया जिन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर बैठा दिया। तो हमारे ऊपर केसेस करो, पार्टी को तोड़ो। जब ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। और मैं वैसे इनको कह दूं कि जितनी भी देर आप कर लें, रिजल्ट वही निकलना है। जितनी धांधली कर लें, रिजल्ट वही निकलना है। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी दो गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को, कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो आज है। किसी से पूछे या छोड़े कि मैं इमरान खान क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कोई गैर जानबदार लोग, एक्सपर्ट्स हों पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, उनसे तो पूछे कि कभी पाकिस्तान के ये हालात थे। और कोई आगे रोशनी भी नहीं